ہمارے ہاں سب افغانوں کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں مقیم افغانوں کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی قسم تو ان پختونوں کی ہے جن کے آباء و اجداد ماضی بعید میں قیام پاکستان سے قبل افغانستان سے پاکستان ہجرت کر گئے تھے۔ یوں وہ نسل افغان ہیں، لیکن پاکستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے شروع دن سے پاکستانی ہیں۔ دوسری قسم ان افغانوں کی ہے جو 1989 میں پاکستان آئے تھے۔ ان میں مزید تر کوچی نسل کے لوگ ہیں اور اکثر کپڑے کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ یہ لوگ باقاعدہ پاکستانی شہری بن چکے ہیں، ان کے پاس پاکستانی شہریت اور وہ پاکستانی سماج کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں۔ تیسری قسم ان مہاجرین کی ہے جو سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد یہاں آئے۔ یہ لوگ UNHCR کے ساتھ باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں اور ان کے نام پر پاکستانی حکومت کو خاطر خواہ امداد بھی ملتی رہی۔ ان میں جو بااثر افغان کمانڈر تھے ان میں کئی ایک ارب پتی ہیں۔ ان میں کئی ایک چوری چھپے پاکستان دستاویزات بھی حاصل کر چکے ہیں اور پاکستان میں ان کی جائیدادیں بھی ہیں۔ مثلاً وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عمران خان کے بعد سب سے عالی شان مقام پر واقع گھر ایک افغان کمانڈر کا ہے۔ چوتھی قسم ان افغانوں کی ہے جن میں زیادہ تر سابق خلق اور پرچم پارٹی کے وابستگان شامل ہیں، جو افغانستان میں نجیب اللہ حکومت کے خاتمے اور مجاہدین کے قبضے کے بعد پاکستان آئے تھے۔ ان میں کچھ ذاتی اثر و رسوخ سے اپنے لیے پاکستانی دستاویزات بنا چکے ہیں اور کچھ کے لیے پاکستان کی پختون قوم پرست جماعتوں نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ پانچویں قسم ان افغان لبرلز یا پھر عوام افغانوں کی ہے جو افغانستانوں پر طالبان کے پہلے قبضے کے بعد پاکستان آئے تھے۔ ان میں کچھ 9/11 اور طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد واپس افغانستان جا چکے اور کچھ پاکستان میں رہ گئے۔ چھٹی قسم طالبان ان کی ہمدردوں اور اہل خانہ کی ہے جو افغانستان پر امریکی قبضے کے بعد پاکستان آئے تھے۔ ان میں نمایاں لوگ طالبان کی دوبارہ فتح کے بعد افغانستان جا چکے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد حتیٰ کہ طالبان حکومت کے عہدیداروں کے بعض رشتہ دار اب بھی پاکستان میں مقیم ہیں۔ کچھ عرصہ قبل طالبان کابینہ کے ایک وزیر کے عزیز کی شادی تھی تو تقریب کابل کے بجائے پشاور میں منعقد ہوئی۔ ساتویں قسم ان طالبان مخالف عام افغانوں، کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت میں کام کرنے والے لوگوں، صحافیوں اور فنکاروں کی ہے جو طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان آ گئے ہیں۔ وہ یا تو طالبان کے نظام کے تحت زندگی نہیں گزار سکتے یا پھر انہیں خوف ہے کہ واپس جانے کی صورت میں طالبان انہیں جیل میں ڈالیں گے یا پھر جان سے ماریں گے۔ آٹھویں کیٹیگری ان افغانوں کی ہے جن کے ساتھ امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں نے اپنے ہاں پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا اور وہ پارکنگ کے لیے پاکستان منتقل ہوئے تھے، لیکن ابھی تک امریکہ یا کینیڈا وغیرہ نے انہیں اپنے ملکوں کے ویزے جاری نہیں کیے۔ TTP کے معاملے پر طالبان کی امارت اسلامیہ کے تعاون نہ کرنے کے جواب میں پاکستانی ریاست نے جب سے تمام غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے تو سب سے زیادہ پریشان طالبان کے حامی نہیں بلکہ 7ویں اور 8ویں کیٹیگری میں آنے والے افغان ہیں، کیونکہ افغانستان پر امریکہ کے قبضے کے بعد جو طالبان اور ان کے حامی افغان پاکستان آ گئے تھے ان کے پاس کمپیوٹرائزڈ مہاجر کارڈز ہیں یا پھر بعض پاکستانی شہریت کے دستاویزات بنا چکے ہیں، جبکہ 7ویں اور 8ویں کیٹیگری میں طالبان کے خوف سے پاکستان آنے والے کے پاس مہاجرین کی کمپیوٹرائز کارڈ نہیں ہیں، کیونکہ اس دوران حکومت پاکستان نے نئی مہاجر کو قبول کرنے اور انہیں مہاجر کا اسٹیٹس دینے کی پالیسی ترک کی تھی۔ جب یہ لوگ پاکستان آ رہے تھے تو انہیں مختصر مدت کے میڈیکل یا وزٹ ویزے ملے تھے اور اکثر کے ویزوں کی میعاد ختم ہو گئی ہے۔ ان میں سے اکثر نے ویزوں میں توسیع کی کوشش کی، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کابل میں پاکستان کا ویزا 1 سے لے کر $2000 میں بک رہا ہے۔ اسی طرح گزشتہ 2 سال کے دوران پاکستان کے اندر مقیم نئے آنے والے افغانوں کے ویزوں میں توسیع جو شیئر لانے کی مترادف تھا اور ہے۔ میں اور ہمارے کچھ اور ساتھی گزشتہ 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں آنے والے افغان صحافیوں اور اہل فن کے ویزوں میں توسیع کرا سکیں، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ یقیناً پاکستانی حکام کی ہمدردی 7ویں اور 8ویں کیٹیگری کے افغانوں کے ساتھ ہوگی اور انہیں زیادہ غصہ چھٹی قسم کے افغانوں پر ہوگا، لیکن گزشتہ 2 سال کے دوران پاکستانی حکومت کی غفلت کی وجہ سے زیادہ تر غیر قانونی مہاجرین 7ویں اور 8ویں کیٹیگری کے مہاجر ہیں، لیکن 6 کیٹیگری طالبان اور ان کے حامیوں کے افغان یا تو پاکستانی دستاویزات بنا کر پاکستانی بن چکے ہیں یا پھر انہوں نے کمپیوٹرائزڈ مہاجر کارڈ لیے ہیں یا پھر ان کے پاس لمبی مدت کے ویزے ہیں۔ وہ اکثر پولیس کے ہاتھ آئیں گے تو پاکستانی شہریت کے دستاویزات دکھائیں گے یا پھر لمبی مدت کے ویزے۔ ایک اندازے کے مطابق 5000 سے زائد طالبان پاکستانی دستاویزات حاصل کر چکے ہیں اور امارت اسلامی کی کابینہ میں بیٹھے بعض لوگوں کے پاس بھی پاکستانی دستاویزات ہیں، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ملا اختر منصور جب ایران سے پاکستان آتے ہوئے بلوچستان میں امریکی ڈرون کا نشانہ بنے تو ان کے پاس پاکستان کا کمپیوٹرائز پاسپورٹ تھا۔
سوال یہ ہے کہ مہاجرین سے متعلق اس اقدام سے قبل کیا ان کمپیوٹرائزڈ دستاویزات کو کینسل کیا گیا ہے یا نہیں؟ اگر غیر قانونی طور پر بنائے گئے شناختی کارڈ کینسل کیے گئے ہیں تو کیا تمام تھانوں کے ان کی تفصیلات فراہم کی گئی ہے؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہمدردی کے زیادہ مستحق گزشتہ 2 سال میں گھر بار چھوڑ کر پاکستان آنے والے یا پھر یہاں عارضی طور پر پارک ہو کر امریکہ اور مغربی ممالک میں جانے کے منتظر افغان ہونے چاہئیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عام پولیس اہلکار یہ تفریق کیسے کر سکے گا؟ وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی طرف سے بار بار پولیس کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ قانونی دستاویزات رکھنے والوں کو تنگ نہ کریں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر قانونی دستاویزات بنانے والوں کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پولیس صوبوں کے زیر انتظام ہے تو وفاقی حکومت کس طرح یقینی بنا رہی ہے کہ صوبوں میں افغانوں کو رشوت کے لیے تنگ نہیں کیا جا رہا؟